إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تعالى في موضع آخر إن الذين يتلون الكتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناكم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبورا. سورہ فاتر. تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہیں جو سارے جہاں کا پالنہار. درود و سلام تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہمارے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین اکرام، مختصر سے حمد و ثنا کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ فاتر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. میں اپنے موضوع کی وضاحت کرنے سے پہلے اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. بے شک جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دے رکھا ہے، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے، وَأَنفِقُوا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سِرًّا وَعَلَانِيَةً کھل کر چھپا کر، یرجون تجارۃ لن تبور یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں کوئی نقصان نہیں. محترم سامعین اکرام، اس آیت میں 4 چیزوں کے تعلق سے ذکر کیے ہیں. جو کوئی انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ اعمال کرے گا، یہ کام کرے گا، تو اس آدمی کو اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اور آخرت میں بھی کوئی نقصان ہونے والا نہیں. پہلی چیز یتلون الکتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنا. محترم حضرات، آج اس جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مقدس کتاب کے تعلق سے، اس کی اہمیت کے تعلق سے 2-4 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یاد رکھیے گا، یہ جو کتاب ہم پر نازل کی ہے، یہ تمام کتابوں میں جو قرآن مجید سے پہلے اس روح زمین پر نازل کی گئی، ان تمام کتابوں میں سب سے بہترین کتاب بتائی جاتی ہے. کون سی؟ قرآن مجید.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس سے پہلے نازل کی جانے والے تمام کتابوں میں افضل کتاب فرمایا. دوسری چیز، اور اس کتاب کو لانے والا فرشتہ فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو جس کے ذریعے نازل کیا وہ اس روئے زمین پر آنے والے تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل نبی قرار دی جائے، ہمارے نبی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو جس امت پر نازل کیا اس روئے زمین پر آنے والی تمام امتوں میں سب سے افضل امت کہی جائے. دیکھیے اس کتاب کی اہمیت، کتاب افضل، لانے والا فرشتہ افضل، جس پر اتاری گئی وہ نبی افضل، جس امت پر اتاری گئی وہ امت بھی افضل. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتاب کیسی کتاب ہے. محترم حضرات، قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کو ہم پر نازل کیا. وجہ کیا؟ تاکہ اس کتاب کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہماری زندگیوں میں کچھ تبدیلی لا سکیں. یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو صحیح اور غلط کے درمیان فرق دکھلانے والی کتاب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ہم پر اس کتاب کو نازل کیا ہے. یاد رکھیے گا دوسری چیز ہے، یہ جو کتاب ہے افضل ہے اور یہ کتاب پرکشش ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس کی کشش کے تعلق سے ہمیں علم نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز ہمیں آتی نہیں ہے پڑھنا. تو ہمیں اس کا احساس کیسے ہوگا کہ یہ کتاب کیسے پرکشش ہے؟ میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ کتاب کیسے پرکشش ہے؟ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا ہمارے نبی پر، جب ہمارے نبی اس کتاب کی تلاوت کرتے تو کفار اس کتاب کی تلاوت کوئی اور نہ سنے، جس کی وجہ سے شور مچایا کرتے. اس کتاب کی تلاوت کوئی نہ سنے جس کی وجہ سے وہ شور مچایا کرتے تھے، گلاٹا کرتے تھے، آوازیں لگایا کرتے تھے. لیکن یہ کتاب ایسی ہے جس کے تعلق سے یہ قریش، یہ کفار مکے کا سردار ولید بن مغیرہ خود کہتا ہے، جو مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا. جب خانہ کعبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، شور مچایا کرتا تھا، گلاٹا کیا کرتا تھا، اور اس کتاب کو کسی اور کو سننے نہیں دیا کرتا تھا. ایسا شخص ولید بن مغیرہ خود اپنی زبان سے کہتا ہے، ان لہو حلاوہ، ان لہو حلاوہ و ان لہو طلاوہ. یہ کیا ایسی کتاب ہے، کیا ہی اس کے اندر مٹھاس ہے. اس کتاب کے اندر کیسی مٹھاس ہے، جو کوئی آدمی ایک مرتبہ اسے سن لے تو اس سے وہ وہاں سے جانے کا من نہ کرے. کفار مشرکین جو دن میں قرآن مجید کی تلاوت ان لوگوں کو سننے نہیں دیا کرتے تھے، رات کی تاریکیوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بیٹھ کر تلاوت کرتے تو خانہ کعبہ کی دیواروں کو کان لگا کر تلاوت سنا کرتے. ایسی پرکشش. کون سی کتاب؟ جو کتاب ہم پر نازل کی گئی، قرآن مجید. انسان تو دور، جنات نے جب اس کتاب کی تلاوت سنی، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. کون کہہ رہا ہے؟ جنات. انسان کے علاوہ یہ دوسری مخلوق ہے. یہ جب قرآن کی تلاوت سنی تو جنات اپنی زبان سے کہتے ہیں، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. ہم نے ایسی کتاب کبھی نہیں سنی. سامعین کرام،
آج جس کتاب سے ہم دور ہیں، ناآشنا ہے، جس کے بارے میں ہمیں کچھ علم ہی نہیں ہے، اس کتاب کی فضیلت ہے انسان تو دور جنات بھی تعریف کرتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، جب یہ کتاب عیسائی بادشاہ، حبشہ کے عیسائی بادشاہ کے سامنے اس کتاب کی تلاوت کی گئی، تب اس کتاب کی تلاوت کو حبشہ کے بادشاہ نے سنا تو رو پڑا۔ کیوں؟ بادشاہ کہتا ہے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو سنا تھا، جیسے سنا تھا ویسے اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اس میں بدل نہیں۔ کون سی کتاب؟ قرآن مجید۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں یہ ایسی مقدس کتاب ہے، یہ ایسی مقدس کتاب ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان تو دور، جنات تو دور، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو ایک زبردست پہاڑ پر بھی اگر نازل کرتا، ایک زبردست پہاڑ پر بھی اگر آپ نازل کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کون سی کتاب؟ جو ہم پر نازل کی گئی، امت محمدیہ پر جو کتاب نازل کی گئی ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ پہاڑ بھی کی فضیلت کو برداشت کرے۔ اتنی زیادہ مقدس، فضیلت، برکتوں والی کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہو، جس کسی گھر میں قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہو، ایسے گھر میں جن و شیاطین داخل نہیں ہوتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں آج پریشان حال ہیں، کیا وجہ؟ کہ ہمارے گھر میں طرح طرح کی آوازیں آتی ہیں، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں رحمت نہیں ہے، ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، آپ خود سوچیں، جب آپ کے گھر میں صبح سے لے کر رات تک گانا بجانا ہوگا، ننگا ناچ ہوگا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے آپ کے گھر آئیں گے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے آپ کے گھروں میں قدم رکھیں گے جہاں پر بے حیائی چل رہی ہو؟ ہم لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایسا ہے، ایسا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جیسا کریں گے ویسی ہوگی۔ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے، تو یقین جانو کہ آپ کے گھروں میں برکت ہوگی۔ نہیں کرتے، مصیبت آئی گئی، پریشانی آئی گئی، سنبھلنا ہی پڑے گا۔ محترم سامعین اکرام، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ محبوب بندے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ محبوب بندے ہیں۔ جب صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ الفاظ سنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام بندے تو اللہ ہی کے تو ہیں، تمام انسان، تمام بندے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کچھ بندے اللہ کے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو احباب، جو لوگ بکثرت قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، بکثرت قرآن مجید کو پڑھا کرتے ہیں، یاد کیا کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کی فضیلت، آج ہم طرح طرح کے بہانے پیش کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں آتا۔ کیسی کتاب سے آج ہم لوگ ناآشنا ہیں، کیسی کتاب سے آج ہم لوگ دور ہوئے ہیں؟ رحمتوں والی کتاب،
برکتوں والی کتاب، انسان کو اس کی مصیبتوں سے بچانے والی کتاب، دنیا اور آخرت کو سدھارنے والی کتاب، ایسی کتاب سے آج ہم لوگ دور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الماہر فی القرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو کوئی قرآن مجید کو خوبصورت انداز کے ساتھ تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی کہ اللہ تبارک و تعالی کے مقرب فرشتے اس کے تعلق سے سفارش کریں۔ دیکھیے، جب قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں تلاوت کیا جائے، انسان ہی کیوں نہ ہو، اسے سننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کیسے؟ مثال ہے کہ ایک صحابی رسول رات میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو خود کہتے ہیں کہ میرا باندھا ہوا گھوڑا بدکنے لگا، میرا باندھا ہوا گھوڑا بدکنے لگا، ڈرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا ہے، ایک نور کا بادل کا ٹکڑا آسمان پر ہے۔ جب یہ پورے واقعے کو صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی رسول نے ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے صحابی رسول، تمہاری تلاوت قرآن سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اتر آئے۔ دیکھیے قرآن کیسی کتاب ہے۔ اگر ہم لوگ قرآن مجید کو پڑھیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں تو ہماری زندگیوں میں مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں آئیں، ہماری زندگیاں سنور جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی آدمی قرآن مجید کو تھام لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اسے ایک اعلیٰ مقام، اونچا مقام عطا کرے گا۔ کیسے اونچا مقام؟ قرآن مجید کو تھامنے سے، قرآن مجید کو پڑھنے سے، یاد کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رہتی دنیا میں اونچا مقام کیسے عطا کرتا ہے۔ آج ہمارے درمیان ہم لوگ بیٹھے ہوئے بالاتفاق اگر امامت کا موقع دیا جائے، چاہے ہماری مجلس میں کوئی بھی کیوں نہ ہو، سیاسی آدمی کیوں نہ ہو، ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، سی ایم ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر امامت کا اگر موقع آ جائے تو ہم امامت کے لیے کسے بھیجیں گے؟ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے سی ایم کو بھیجیں گے یا کوئی حافظ جو لڑکا بیٹھا ہے اسے بھیجیں گے؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے درمیان جسے قرآن مجید یاد ہے، جسے قرآن کا علم ہے، اسی شخص کو، اسی لڑکے کو ہم لوگ سامنے بھیجیں گے، چاہے ہمارے درمیان کتنا بھی بڑا مالدار عہدے دار آدمی ہمارے درمیان ہو، ہمیں اسے آگے نہیں بڑھائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اسے دین کا علم نہیں ہے، قرآن کا علم نہیں ہے۔ اتنا بڑا آدمی ہونے کے باوجود، معاشرے کا اتنا بڑا مالدار ہونے کے باوجود، ایک معصوم بچے کے پیچھے، ایک غریب شخص کے پیچھے اس آدمی کو نماز ادا کرنی ہوگی۔ دیکھیے دنیائی اعتبار سے مقام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن یاد کرنے والوں کو دنیائی اعتبار سے دیکھیں کتنا بڑا مقام عطا کرتا ہے۔ چاہے کتنا بھی بڑا آدمی ہمارے درمیان میں ہو، ہم اس آدمی کو امامت کے لیے نہیں بھیجیں گے۔ چھوٹا سا لڑکا جسے قرآن یاد ہے، اسی شخص کو، اسی لڑکے کو ہم لوگ سامنے دیں دنیائی اعتبار سے۔ آخرت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بروز قیامت جسے قرآن مجید زیادہ یاد ہے، جو قرآن مجید کا حافظ ہے، جو قرآن مجید کو بکثرت پڑھا کرتا ہے، ایسے شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے
یقال لقاری القرآن اقرا، تم قرآن مجید کو پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، جہاں تمہارا قرآن ختم ہوگا جنت میں وہی تمہارا مقام ہوگا۔ قرآن مجید پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، جہاں تمہارا قرآن ختم وہی تمہارا مقام۔ اب ہم لوگ اپنے تعلق سے سوچیں، ہم لوگ اپنے تعلق سے سوچیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے وہ بات کہے کہ قرآن پڑھتے جاؤ جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، تو ہم لوگ کتنی سیڑھیاں چڑھ سکیں گے؟ ہم لوگوں کو کتنا قرآن مجید یاد ہے؟ سامعین اکرام، افسوس ہے آج امت مسلمہ، وہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے نازل کیا، آج ساری قوم اس کتاب اس سے ناشرا، علم ہی نہیں۔ کئی احباب ایسے ہیں اپنی زندگی کے 50 سال 60 سال 70 سال زندگی بسر کرتے ہیں، اس کے باوجود انہیں اپنی مقدس کتاب پڑھنا نہیں آتا، غیر تو دور، دوسری کتاب تو دور، اپنی مقدس کتاب خود انہیں پڑھنا نہیں آتا۔ وجہ کیا پیش کرتے؟ ہم نے بچپن میں نہیں پڑھا، ہم نے بچپن میں نہیں پڑھا۔ محترم سامعین اکرام، بہت ہی افسوس ہے، یاد رکھیے گا کہیں بھی یہ چیز لکھی ہوئی نہیں ہے کہ قرآن مجید کو اگر پڑھنا ہے تو بچپن ہی میں پڑھنا ہے، بڑھاپے میں نہیں پڑھ سکتے، بڑھاپے میں نہیں یاد کر سکتے، کہیں بھی یہ چیز لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن ہم نے اسے بنا لیا ہے، پڑھنا ہے تو بچپن ہی میں پڑھنا ہے، بڑھاپا آنے کے بعد پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہیلے بہانے، یہ وقتی طور پر، یہ کیا ہے؟ وقتی طور پر جو آدمی آپ سے سوال کرے گا اس کے جواب میں آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں، لیکن بروز قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا، تم نے 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی گزاری، تم نے قرآن کو کیوں یاد نہیں کیا؟ تو اس وقت کیا جواب دے سکے؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ جواب ہمارا چل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد سے لیے بھیجا ہے، ہمارا اس دنیا میں آنا ایک مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ لیکن ہے افسوس، ہم نے اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے مقصد کو بھلا دیا اور دنیا کے پیچھے لگ بیٹھے، دین سے دوری، دنیا سے محبت۔ ہم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ زندگی ایسے ہی چلتے رہے گی، یہ زندگی ایسے ہی چلتے رہے گی، ایسے ہی ہم لوگ زندگی گزارتے رہیں گے۔ محترم سامعین اکرام، یاد رکھیے گا زندگی اب نہیں، ہم سے پہلے پرکوں سے بھی آج تک یہ زندگی کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا، کسی کے ساتھ وفاداری زندگی نے نہیں کیا آج تک، ہر آدمی کے ساتھ زندگی نے دھوکہ ہی دیا ہے۔ کیسا دھوکہ؟ جس کا انسان گمان تک نہیں کر سکتا، جس کے تعلق سے انسان گمان تک نہیں کر سکتا، ایسا دھوکہ زندگی نے انسان کو دیا ہے۔ مثال دیتا ہوں، آج ہم میں کہ ہر آدمی کی امید کیا ہے؟ اگر میں 40 سال کا ہو گیا ہوں تو میری امید ہے اور میں 20 سال زندہ رہوں، میری امید ہے۔ اگر کوئی 60 سال کا ہو گیا اور اس کی امید یہ ہے کہ میں اور 10 سال جیوں، امید ہے، لیکن زندگی پتہ نہیں اس آدمی کو کب یہاں سے اٹھا لے گی۔ وہ 20 سال کی امید لیے ہوئے بیٹھا ہے، میں اور 20 سال زندہ رہوں گا، لیکن زندگی اسے دھوکہ دے دیتی، دیکھتے ہی دیکھتے
کسی ایک ہیلے بہانے سے اسے دنیا سے اٹھا لیتی ہے. دھوکہ. کتنے ایسے لوگ ہیں جو سال بھر کا اناج جمع کر کے رکھتے ہیں, ایک سال کا چاول جمع کر رکھتے, دال جمع, ہر چیز جمع. کیوں؟ سال بھر ضرورت ہے, سال بھر ہم لوگ کھائیں گے, سال بھر میں زندہ رہوں گا, یہ میری امید ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو سال بھر کا اناج جمع کر کے رکھتے ہیں, وقت سے پہلے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. دھوکہ. زندگی آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا, دھوکہ ہی ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی موقع ہمیں دیا, جو کچھ ہم نے وقت کیا ہے, اسی وقت میں جو بھی نیک اعمال کرنا ہے کر لینا, ہیلے بہانے نہیں. آج ہمارے درمیان کتنے ایسے لوگ جو روزوں سے دور, نمازوں سے دور, نیک اعمال سے دور, صدقہ خیرات سے دور. وجہ اس رمضان میں مصروف ہوں, اس رمضان میں مصروف ہوں, مجھے کام کاج ہے, میری قرض داری زیادہ ہے, مجھے کمانا ہے, آئندہ رمضان میں کر لوں گا, آئندہ رمضان میں روزے رکھ لوں گا. دیکھیے امید ہے میری, میں آئندہ رمضان تک زندہ رہوں گا, میں نیک اعمال کر لوں گا, میری یہ امید ہے. کیا میری امید پوری ہو سکتی ہے؟ میری امید پوری ہونے کا کوئی یقینی ہے؟ نہیں, صرف میری امید ہے. پتہ نہیں میں دنیا سے کب چلا جاؤں, پتہ نہیں کب مجھے موت آ لے. انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے کتنا بھی کما لے, کتنا بھی جمع کر کے رکھ لے, کچھ کام آنے والا نہیں ہے. انسان کو کچھ کام آنے والا نہیں ہے. انسان کی زندگی میں کچھ کام آنا ہے, انسان کی آخرت کی زندگی میں بھی کچھ کام آنا ہے, تو اس کے نیک اعمال, جو کچھ اس نے کیا, جب بھی اسے وقت ملا, جو کچھ اس نے نیک اعمال کیے, وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اور آخرت میں رہتے ہوئے اسے کام آنے. آج میرے جو میں 1 لاکھ روپے ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے 1 لاکھ روپے میں کمایا ہوں, میں کھاؤں گا. غلط فہمی ہے, غلط فہمی ہے. میرا کمایا ہوا پیسہ میں کھاؤں گا, یہ انسان کی غلط فہمی ہے. محترم سامعین کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کتاب کی فضیلت میں, صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کون چاہتا ہے کہ وہ بدحان جائے؟ کون چاہتا ہے کہ وہ بدحان جائے, اور کون چاہتا ہے کہ وہ وادی دقیق جائے؟ یعنی بازار, بڑا بازار لگا کرتا تھا دونوں جگہوں پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہتے ہیں, کون چاہتا ہے کہ ایسے بڑے بازار میں جا کر 2 بڑے کوہان والے اچھے خاصے اونٹ خرید کر لائے؟ کون چاہتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں کہ ہر آدمی چاہتا ہے, کون نہیں چاہتا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو کوئی آدمی صبح کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا, دور مسجد میں بیٹھ کر 2 آیتیں تلاوت کی, قرآن مجید کے 2 آیتیں تلاوت کی, تو ایسا آدمی جب گھر لوٹے گا تو ایسی 2 اونٹ لے کر لوٹے گا. یہ کتنی بڑی فضیلت, کتنے پارا نہیں, 2 پارے نہیں, پوری قرآن نہیں, آدھی قرآن نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر 2 آیتوں کی تلاوت کی اور اپنے گھر لوٹا, تو ایسی 2 کوہان, بڑے کوہان والی قیمتی اونٹوں کو لے کر وہ آدمی لوٹا. اتنی بڑی فضیلت والی کتاب. لیکن افسوس, ہم لوگ اپنی زندگی بھر اس کتاب کی فضیلت کو سنتے آ رہے ہیں, اس کتاب کی فضیلت کو سنتے آ رہے ہیں, لیکن ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ہماری
زندگیوں میں کچھ تبدیلی نہیں آئی، سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سامعین اکرام، حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے۔ جیسے ہی وہ آدمی محسوس کیا کہ میں نے گناہ کیا ہے، توبہ کی، وہ سیاہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے۔ جب آدمی اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا ہوا چلا جائے گا، اس کے دل پر لگایا ہوا سیاہ نقطہ پھیلتے ہوئے سارا دل کالا ہو جائے گا۔ ایسے آدمی کے سامنے، ایسے شخص کو بٹھا کر پورے قرآن مجید کو پڑھ کر، پورے قرآن مجید کا ترجمہ، تشریح سارا بھی آپ اس آدمی کے سامنے پیش کریں گے، جیسے ہی وہ آدمی باہر جائے گا تو پھر وہی راستے پر آنا۔ وجہ اس کا سارا دل سیاہ ہو گیا ہے اس کے گناہ کے کاموں کی وجہ سے۔ آج ہم ایک دوسرے کے تعلق سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ فلاں آدمی گناہ کر رہا ہے، فلاں آدمی غلط راستے پر ہے، فلاں آدمی نیک عمل نہیں کر رہا ہے، فلاں آدمی روزہ نہیں رکھ رہا ہے۔ ضرورت نہیں ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ زیادہ دوسروں کی فکر ہم لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نماز کو نہیں آتا، فلاں آدمی گناہ کرتا ہے۔ سامعین اکرام، ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ آج میں نے صبح سے لے کر شام تک کتنے نیک اعمال کیے، کتنے نیک اعمال کیے۔ دوسروں کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا حساب دے لے گا، ہم اپنے بارے میں سوچیں۔ سامعین اکرام، بتلانا مقصود یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مقدس کتاب ہم پر نازل کی، لیکن ہم لوگ اس کی فضیلت کو جاننا، بکثرت تلاوت کرنا، ہماری زندگیوں میں قرآن مجید کی تلاوت کو لانا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے قرآن مجید ہم لوگ پڑھتے ہیں، کب پڑھتے ہیں؟ صرف رمضان کے حد تک پڑھتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان ختم ہو گیا تو قرآن مجید اٹھا کر رکھ دیتے ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو رمضان کے حد تک نازل کیا؟ نہیں، ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ایک کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے بروز قیامت اپنے پڑھنے والے کے تعلق سے سفارش کرتی ہے، اپنے پڑھنے والے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ کیسے موقع پر سفارش، کیسے موقع پر کرتی ہے؟ بخاری مسلم کی لمبی حدیث، میدان محشر کی لمبی حدیث ہے، تمام انبیاء کرام خاموش ہوں گے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے زبان ہلانے کی ہمت جرات نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ہماری تلاوت کی گئی قرآن، ہمارے رکھے گئے روزے، ہمارے صدقہ اور خیرات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے تعلق سے سفارش کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارے ساتھ آنے والی نہیں، کوئی چیز ہماری سفارش کرنے والے نہیں۔ آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہے تو یہ ہمارے کچھ کام آگا نہیں ہے۔ کتنا بھی بڑا کروڑ پتی کیوں نہ ہو، جب مر جائے گا اس کے ساتھ اس کی خبر میں ایک روپیہ نہیں رکھتے، ایک روپیہ تک اس کی خبر میں نہیں رکھا جاتا۔ اس نے اپنی ساری زندگی بھر محنت کی، دن رات محنت کی۔ کوئی ہے کسی کے ساتھ پیسہ رکھے ہیں؟ نہیں۔ ہاں، اگر اس جگہ پر ہمیں پیسہ چاہیے تو اس دنیا میں رہتے ہوئے صدقہ و خیرات کرنا ہے، یہی صدقہ و خیرات کیا ہوا اجر اس دنیا میں ہمیں حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کی فضیلت کو جاننے، اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جتنے لوگ
قرآن مجید کو پڑھنا جانتے ہیں انہیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جتنے لوگ قرآن مجید کو پڑھنا نہیں جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ کی رحمتیں اور برکتیں ہماری زندگیوں میں نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جتنے لوگ روزہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری روزوں کو قبول عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جتنے لوگ بے روزگار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے اس ماہ میں جو کچھ نیک اعمال کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی تو انہیں قبول عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔